बैठ जाएं। जो हजरात सेलेक्ट कर रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें। आजू बाजू वाले साथी उन्हें मिन्नत और समाजत करके बिठाएं। उलमा ने असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद दुनिया की बातें करने को मकरूह लिखा है। ये दोनों वक्त बड़े कीमती औकात हैं। खुसूसियत से अल्लाह ने इन दोनों औकात का जिक्र कुरान शरीफ में बयान फरमाया है। इसलिए जो साथी हमारे जा रहे हैं, मेरे भाइयों ये सोचें, उलमा ने लिखा है अल हयात अमार हम दमार, जिंदगी या तो आबादी है या तो बर्बादी है। इसलिए आ जाए, बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, इंशाअल्लाह जरूरतों को पूरा करने के लिए वक्त दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बा'iहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबियुना व हबीबुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खाफ अदलज वमन अदलज फ़क़द बलगल मंज़िल। अला इन्ना सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्ना सिलअतल्लाहि अल जन्नह। औ कमा क़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम भाइयों, अज़ीज़ों, बुजुर्गों, हमारे बदन में रहने वाले गोश्त का वो टुकड़ा जिसको दिल कहते हैं, इसकी हैसियत पूरे बदन में बादशाह की है। बदन के आज़ा का ये सरदार है। यही वो गोश्त का लोथड़ा है जिसकी इस्लाह के लिए दुनिया में तमाम पैगंबर भेजे गए हैं। अगर ये दिल अगर ये बन गया, अगर इसके अंदर ईमान, इसके अंदर अमानतदारी, अगर इसके अंदर दयानतदारी और फिक्र आखिरत, एहसास जिम्मेदारी अगर इसके अंदर पैदा हो जाए तो फिर प्यारे भाइयों, मोमिन की हर चीज बदल जाती है। अगर ये दिल अगर बन गया तो फिर रातें बदल जाएंगी, तिजारतें हमारी बदल जाएंगी। हमारी तिजारत ये आखिरत वाली बन जाएगी। अगर ये दिल अगर ये बन गया, अगर ये ईमान और अमल वाला बन गया तो फिर हमारी निगाहें बदल जाएंगी, हमारी सोच बदल जाएगी और फिर हमारे बदन से निकलने वाले आमाल वो नूरानी बनेंगे। इसलिए प्यारे बुजुर्गों, इसकी मिसाल जमीन की तरह है। जिस जमीन पर काश्त की जाती है, जिस जमीन पर मेहनत की जाती है, उस जमीन के अंदर से वो जमीन अपने नफे को बाहर निकालेगी। उसके अंदर से फलो फूल बाहर निकलेंगे। जमीनें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अगर उन पर मेहनत की जाए तो ज़ाफ़रान को उगाने वाली जमीन बड़ी कीमती चीज है। ज़ाफ़रान कि अगर इस जमीन पर मेहनत हो तो फिर ज़ाफ़रान उगाने वाली ये जमीन ज़ाफ़रान उगावेगी, अदरक उगाने वाली ये जमीन अदरक उगावेगी। जमीन की मुख्तलिफ है ना, जमीन के अंदर मादनियात हैं, खजाने छुपे हुए हैं। अगर इस पर सही मेहनत की जाए तो ये जमीन अपने अंदर के नफे को बाहर निकालेगी। उसी तरह प्यारे भाइयों, मैं और आप अगर अपने दिल पर मेहनत करेंगे, अगर अपने दिल के रुख को सही कर लें तो मेरे अल्लाह पाक कहते हैं ये मेरा वली है और ये मेरा साथी है और ये मेरा महबूब है। जो मेरे महबूब से झगड़ा करेगा मेरा उसके साथ एलान जंग है।
شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائے. گلی گلی میں نہیں بیٹھک کہاں اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمایا. ان المسلمین والمؤمنین کون ہیں ایمان والے؟ سراسر سرینڈر ہونے والے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو دعوے کرنے والے کہ ایمان والمؤمنین کہ جن کے سینوں میں کامل یقین. اور پھر فرمایا کہ وہ صادقین ایمان والے تو سچے. ایسا نہیں صرف اللہ نے مردوں کے بارے میں کہا. اگر اس دل پر محنت ہو تو پھر اللہ نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ صادقات بنیں گی، مرد صادق بنے گا. اللہ کی مدد ہر زمانے میں وفاداروں کے ساتھ رہی ہے، سچوں کے ساتھ رہی ہے. اگر بندہ سچا بن جائے اس کی سچائی دنیا میں اس کو نجات دلائے گی. اور پھر موت کے بعد جس دن ينفع الصادقین صدقهم سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. اللہ کرے کہ ہم سب سچے بن جائے، ہماری زبان سچی بن جائے، ہماری آنکھیں حق کو دیکھنے والی بن جائیں، ہمارے کان حق کو سننے والے بن جائے، ہماری سوچ اگر وہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. پھر تو پیارے بھائیوں یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں میں رہنے والے ڈر کو، خوف کو میں امن میں بدل لوں گا. اگر تم تنگی کا خوف کرتے ہو تو میں تمہاری تنگی کو سمندری میں بدل دوں گا. شرط یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بیت اللہ کے خدا کی عبادت کی جائے. مکے والوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کیڑے مکوڑے کھانے والی قوم ایمان اور عمل میں پختہ بن گئی. اللہ نے ان کی تنگی کو توانگری میں بدل دیا اور پھر ان کے خوف کو اللہ پاک نے امن میں بدل دیا. الذی اطعمہم من جوع ان کا فقر دور ہو گیا اور ان کی پیاس دور ہو گئی اور اللہ نے انہیں کھلایا. ارے بتاؤ نا کھلایا تو کیسے کھلایا؟ کوئی مکے میں زراعتی نہیں ہے، کوئی کاشتکاری نہیں ہے، مگر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دنیا بھر کی ساری چیزیں آج مکے میں مل رہی ہیں. بے شک پیارے بھائیو یہ ہے کہ ایمان پر ملنے والا صلہ، سب سے پہلا صلہ یہ ملے گا کہ دنیا کی زندگی راحت والی بنے گی، رحمت والی بنے گی. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ننگے رہو اس پر کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں، بھوکے رہو کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں. کیونکہ کپڑے نہ ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، خاص گھر نہ ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ان تنگیوں سے ہمارے بزرگوں نے گزرا ہے. مگر مسلمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت گھر کا نہ ہونا، دولت کا نہ ہونا نہیں ہے. مسلمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ نافرمان بن جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ ایسی مصیبت ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر زمین میں بلکہ آسمانوں میں وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کہ نہ زمین میں اس کا کوئی مددگار ہے نہ آسمانوں میں اس کا کوئی بھی مددگار ہے. آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تعداد ہے مگر بنے ہوئے انسان تو بہت کم ہے. دل کے سچے تو بہت کم ہیں، ایمان کے لیے جینے والے تو بہت کم ہیں، خواہشات کے لیے جینے والے ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. آج دنیا میں دو قسم کے بندے ہیں، یا تو بندہ خواہش کا بنا ہوا ہے یا پھر خدا کا بندہ ہے. اگر خدا کا بندہ بن جائے دنیا کی تنظیم کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں. خواہشات والی زندگی، راحت والی زندگی، رحمت والی زندگی. پیارے بھائیوں یہ زندگی حضرت سمیہ کو سمجھ میں آئی تھی، اس نے قربان ہونا پسند کیا کہ جی سب سے پہلی سہیرہ خدا کے راستے میں، مگر ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. حضرت صہیب رومی انہیں سمجھ میں آیا تھا چاہے جان ہلاکت پہ ڈالیں، سارا مال
दुश्मनों के हाथ में दे दें, मगर ईमान देने की चीज नहीं है, ईमान छोड़ने की चीज नहीं है। इसलिए कि हमारा जीना और हमारा मरना इसी ईमान के लिए साबित करके दिखाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु बितिक़ा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा को ढूंढते हुए सारा माल दुश्मनों को दे दिए। अफसोस आज मुसलमान पर ढिल्ला लगाया नहीं जा रहा है। मुसलमान अरे कम से कम कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में निकले ताकि जिंदगी समझ में आ जाए जिंदगी किस चीज का नाम है। यदि खाने पीने अय्याशी का नाम जिंदगी नहीं, बल्कि अय्याशी वाली जिंदगी तो आखिरत में है। कोई नमाज नहीं आखिरत में, कोई तिलावत नहीं, ना यूं कहा जाएगा कि सर पर टोपी रखो, मरने के बाद आपसे नहीं कहा जाएगा, यूं नहीं कहा जाएगा कि आप दाढ़ी रखो, अरे भाई निकलो 3 दिन में, अरे भाई निकलो चिल्ले में, अरे भाई निकलो 4 महीने में, अरे निकलो बैरून में। अल्लाह पाक ने उसको बदले की जगह बनाया, बल्कि चंद दिन की थोड़ी सी जिंदगी है कि इसको ईमान और अमल के साथ गुजार लें। यदि पहुंचना तो खबर के गले तक है, हर कोई आदमी खबर के गले तक पहुंचेगा। कुछ लोग ख्वाहिशात के साथ पहुंचेंगे, अरे चाहे दुनिया में जितना बड़ा मालदार क्यों ना हो। अरे बताओ गरीब से गरीब इसकी पहुंच भी खबर के गले को है, यदि मालदार से मालदार इसकी पहुंच भी खबर के गले तक है। कि अगर ईमान और अमल के साथ पहुंच जाए तो मेरे प्यारे भाइयों, आखिरत होगी वो जिंदगी जिसका बनना और जिसका बिगड़ना दुनिया की जिंदगी पर मौकूफ है। अगर यहाँ बन गई जिंदगी तो फिर हमेशा हमेशा अबद आबाद की जिंदगी बन गई। खुदा ना करे अगर जिंदगी अहकामात वाली निकल गई, ख्वाहिशात वाली जिंदगी बन गई। कुछ ख्वाहिशात तो यहाँ पूरे होंगे, मगर नुकसान इतना बड़ा नुकसान होगा, इस नुकसान की कोई तलाशी नहीं हो सकती। अल्लाह पाक फरमाते हैं जमीन पर रहने वाला सारा सोना भी लाकर मुझे दे दो फिदिये में, मैं कबूल नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। और फिर ये भी फरमाया लाइन वालों वाला कानून, जिस माल और औलाद के लिए आज अल्लाह को नाराज करने के लिए तैयार हो रहे हो, वो माल और औलाद मौत के बाद किसी काम की नहीं है। लाइन वालों वाला कानून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अगर पहुंचना है अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर। उलमा ने लिखा है सलामती वाला दिल किसे कहते हैं? जिस दिल में शिर्क और फर्क ना हो वो सलामती वाला दिल है। जी जिस दिल में शिर्क ना हो और जिस दिल में शक भी ना हो, इसीलिए इस रास्ते में निकलकर अंदर के शक को निकाला जाए। उस अल्लाह की बात जो वहदहु ला शरीक लहू है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई साथी नहीं, वो अकेला तने तनहा पूरी इंसानियत को क्या बल्कि 18,000 मखलूकात की रोजी रोटी का वो जिम्मेदार बराबर रोजी रोटी पहुंचा रहा है। प्यारे भाइयों, हज़रत अबू दरदा कहते हैं अरे लोगों तुम्हें क्या हो गया, अरे तुम्हें क्या हो गया, जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है तुम उसको अल्लाह के ऊपर डालते हो, जो जिम्मेदारी अल्लाह की है उसको अपने ऊपर लेते हो। तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये थी कि तुम अल्लाह को पहचानते, उसके नबी की इताअत करते, कि तुम दीन पर चलते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मगर ये जिम्मेदारी तुम्हें अल्लाह पर डाल दिया। हर आदमी कहता है कि जी अगर अल्लाह तौफीक दे तो जाऊंगा, मगर कोई इरादा नहीं, कोई कोशिश नहीं। और जो काम अल्लाह का है अल्लाह पाक बराबर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है और बराबर खिला रहे हैं। वो मेहरबान नहीं तो और क्या, गुनाह की हालत में पकड़ने की उसको पकड़ने की ताकत है। वो लोग नशा अरे कितनी जगह कहा अल्लाह ने, अगर हम चाहे तो पकड़ लेंगे, अगर हमारी पकड़ आ गई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों, इन सारे इज्तिमाअत का मकसूद ये है, हमारे बड़े हज़रात इनका मंशा ये है लाखों करोड़ों रुपए एक इज्तिमा में खर्च हो, अगर हमारे इज्तिमा से एक आदमी भी हिदायत वाला बन गया तो फिर हमारा इज्तिमा कामयाब है।
اسی لیے پیارے بھائیوں کئی دن پہلے یہ محنت اور یہ کوششیں کئی دنوں سے اس کی ہو رہی ہیں. بتانا کتنے لوگوں نے اس کے پیچھے جان کھپایا مال کھپایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ اجتماع کوئی بے مقصد نہیں, کوئی میلہ نہیں کہ آپ ہی آؤ اور آ کے تھوڑی دیر بیٹھو کھا لو پی لو چلے جاؤ, نہیں. بلکہ حضرت نے بات کہا ہے ہر مسلمان کو سمجھاؤ, ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے اور اللہ کے دین پر عمل کرے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے جان کی مال کی قربانی دیں. اس لیے پیارے بھائیوں اسی لیے یہ ہمارے اجتماعات ہیں, اسی لیے ہمارے بڑے حضرات ہماری ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر ابھی پکڑ کے اجتماع میں یہاں تک لے کر آئے. اس لیے ابھی جتنا وقت ہمارا یہاں اجتماع میں ہے خدا را پیارے بھائیوں ان اوقات کو ہم غنیمت سمجھیں. ابھی پتہ نہیں کتنے لوگ جن کے سینوں میں کئی ارمانیں تھے مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا, بس دنیا سے نکل کر چلے گئے. آج ہمیں موقع ہے, ہمیں توبہ کر سکتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں, دیندار بننے کا عزم لے سکتے ہیں. کہ نہیں اللہ پاک کہتے ہیں وتوبوا الی اللہ, ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو, اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے, اللہ سے معافی مانگو. کہ نہیں جنگ کے میدان سے بھاگا ہوا آدمی اگر وہ بھی توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اللہ پاک اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے پر تمہیں مانگنے کے لیے وقت ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے یقین سیکھو, مرنے سے پہلے جینا سیکھو, ڈوبنے سے پہلے تیرنا سیکھو. ڈوبنے کا وقت آئے گا تیرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تیر نہیں پاؤ گے. لعلی اعمل صالحا, اے افسوس کچھ عمل کر لیا ہوتا, ارے کچھ وقت لگا لیا ہوتا ہے نا. کیا ہی حالت آج میرے اوپر کیا حالت آ گئی. پیارے بھائی کوئی ہمارا نہیں ہے, آج ہم غلط فہمی میں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیوی ہماری, بچے ہمارے, دھن میرا اور یہ دنیا والے میرے. وہ سب اپنا مانا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ کے لیے رہے گا. نہیں ہے میرے بھائیوں, اس غلط فہمی سے باہر نکلنا ہے. ارے میرے اور آپ کے جیسے ہزاروں لاکھوں انسان اس دنیا میں آئے, وہ بھی میرے اور آپ کی طرح ایسے پلاننگ بنا رہے تھے, یعنی ہزاروں سال کی پلاننگ بنا رہے تھے جن کو ان کی خواہشات نے بڑا دھوکہ دے دیا. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله, امیدوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگوں ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. ارے جس چیز کا اللہ ذمہ لے وہ کر کے رہے گا. فلا تغرنكم الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, تمہاری امیدیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. علم عہد الیکم, اللہ پر کہتے ہیں میرے بندے کیا میں نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا. علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا. انہ لکم عدو مبین. اسے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس دنیا سے محبت نہ کرے, اس لیے کہ اس کا گھر نہیں ہے. شیطان سے دوستی نہ کرے, اس لیے کہ وہ اس کا ساتھی نہیں ہے. کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, اس لیے کہ یہ اس کا سیوا نہیں ہے. مسلمان کا سیوا یہ نہیں ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچائے. سچے مسلمان بنے. اللہ معاف کرے پیارے بھائیوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی ہمارا جوان مسلمان نہیں ہوا. اللہ مجھے معاف کرے, ابھی ہمارا جوان مسلمان نہیں ہوا, ابھی ہمارا دل مسلمان نہیں ہوا. صرف ہمارا چہرہ لگ رہا ہے مسلمان کی طرح, ہمارا چہرہ لگ رہا ہے مسلمان کی طرح. اندر اسلام آئے گا. صبغۃ اللہ, اللہ کا جو رنگ ہے نا یہ اندر چلے گا پیارے بھائیوں. جب انسان اندر اللہ کا رنگ اس کے اندر چلے گا تو اس کا ہر دیکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا, اس کا ہر چلنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا, اس کا ہر کھانا سیدنا صدیق اکبر کی طرح ہوگا. اندر سے خیر کر رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں.
شک و شبے والی چیز باہر نکل رہی ہے. انسان میں جتنا تقویٰ ہوگا کہ وہ شک و شبے والی چیزوں سے پرہیز کرے گا. اس کو گناہ چبھنے لگیں گی، اس کے اندر گناہ اس کو چبھے گا. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ایمان پر محنت کرو، دل پر محنت کرو. جتنا دل پر محنت کریں گے یہ دل، ہاں پیارے بھائیوں، اس کے اندر سلامتی آئے گی، ایمان اور اسلام والا دل بنے گا. یہ دیکھو اس کے اندر کراہت آئے گی گناہوں کی. وَكَرَّهِينَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ایسی پاکیزہ جماعت حضرات صحابہ کرام کی، ایسی مقدس جماعت. عالی سلطنت پر کیا کہا حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے، ارے تو عالی سلطنت کی بات کر رہا ہے، پوری سلطنت کے دے دے، کوئی فرق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑوں گا نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا رنگ، اس کو کہتے ہیں اللہ کے رنگ رنگے جانے کو. یہ ہے ہدایت والا دل، یہ ہے آخرت والی آنکھیں جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہتے ہیں خدا کے راستے میں نکلیں گے دلوں کا اندھیرا چھٹ جائے گا، دنیا کا دھوکہ کھل کر سامنے آئے گا. اگر دھوکہ نہیں کھلے گا تو جس دن دھوکہ کھلے گا کوئی موقع نہیں رہے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اتنا بڑا جو اجتماع ہے، اس اجتماع کا مقصد یہ ہے، مقصد زندگی ہم سمجھے. مقصد زندگی یہی ہے کہ ہم یہ دنیا میں اللہ والی زندگی، نبی والی زندگی ہمیں سب سے زیادہ محبوب بن جائے. ہمیں رشتہ داروں کی دشمنی ہمیں منظور ہے، دنیا والوں کی دشمنی ہمیں منظور ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہمیں منظور نہیں ہے. ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، یعنی دولت لٹا سکتے ہیں. ہمیں دولت نہیں چاہیے، رضا الہی چاہیے. اگر مل جائے اس کی رضا، پیارے بھائیوں سستا سودا ہے. ارے اگر اس کی رضا مل جائے بہت سستا سودا ہے. کیا رضا حاصل کی تھی حضرت صحابہ نے، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لگائے، اور پھر اللہ سے کہنے لگے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. جو کچھ تھا وہ لگا دیے، اور آخرت والی زندگی کا انہیں یقین تھا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم ایسے متقیوں کو آخرت کی ہولناکیوں سے ہم ایسے لوگوں کو بچائیں گے. اس لیے پیارے بھائیوں، ہر مسلمان کے پاس قیمتی چیز اس کا جان اور اس کا مال. یہ دونوں چیزیں جس چیز پر جو ہے یہ دونوں چیزیں لگیں گی اس کی محنت دل پر آئے گی، اس کی محنت، اس کی محبت اندر آئے گی. اگر یہ دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر ہم استعمال کریں، اس کی رضا کے لیے اگر ہم استعمال کریں، پھر دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز کہ مرضی مولا اذہما اولا، اس کی رضامندی سب سے بلند اور بالا چیز ہے. اگر وہ راضی ہو جائے کام بن جائے گا. اس لیے پیارے بھائیوں، صحابہ دنیا کی زندگی کو خوشی کے ساتھ قربان کرتے تھے. انہیں معلوم تھا اگر اللہ کے راستے میں جائیں گے ہماری جان چلی جائے گی، ہمیں شہید ہونا ہے. مگر یقین اس بات کا تھا کہ دنیا پانی ہے، آخرت باقی ہے، اس کا سودا ہو چکا ہے. اللہ پاک اس کا خریدار ہے، اللہ خرید چکا ہے. ارے کہ آخرت میں صلہ ملنا باقی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ سودا کرو. الا ان صراط اللہ غالیہ، اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کے لوگوں کا دستور ہے جو جتنا مالدار ہوگا اس کی طرف سے ملنے والا ہدیہ اور انعام اتنا اونچا ہوگا، اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہوگا. بتاؤ اللہ کا دسترخوان کیسے ہوگا، اس کا انعام کیسے ہوگا. اللہ کرے ہمیں اس کے دسترخوان میں، اللہ ہم سب کو اس کے دسترخوان میں پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا مسئلہ کہ ہم سب کے آخرت کے مسئلے کو، بلکہ اللہ پوری امت کے مسئلے کو بڑے آسانی کے ساتھ پار فرمائے. اسی دسترخوان کی دعوت لے کر میرے اور آپ کے پیغمبر آئے ہیں. بہت بڑے بادشاہ نے محل بنایا، اس محل کے اندر دسترخوان سجایا.
اب لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ جا کر دعوت دو، میرے دسترخوان میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہر قسم کا میوہ ہے، اور میرے دسترخوان کا جو میوہ ہے اس میوے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی روک ٹوک نہیں اور کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، لا یفنا شبابہ، جوانی ختم نہیں ہوگی، ولا یبلا ثیابہ، کپڑے میلے نہیں ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی ہے نا، خوش و خرم زندگی۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، صحابہ اللہ کے راستے میں بلکہ جنگوں میں خوشی بخوشی جاتے تھے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں دین اس وقت تک غالب نہیں ہوگا، دیکھو نا یہ لوگ اجتماع سے واپس جانے والے خوشی خوشی جا رہے ہیں، اجتماع سے جماعتوں میں جانے والے چھوٹا چہرہ بنا کے جاتے ہیں۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے، جب تک اس کا الٹا نہ ہو، جیسے گھروں کو جانے والے خوشی خوشی جا رہے ہیں، ایسے اللہ کے راستے میں جانے والے خوشی بخوشی جائیں۔ ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ سفر میں ہمارے ساتھ میں ہو تو گھر میں اللہ ہمارا خلیفہ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے سفر کا ساتھی بھی ہے اور ہمارے گھر کا خلیفہ بھی ہے۔ اسی لیے پیارے بھائیوں کہ اللہ نے دسترخوان بچھائی ہے، مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر رکھی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کو قرآن شریف میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، کس انداز سے اللہ نے بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ کتنی آیتوں میں اللہ نے بشارتیں سنائی۔ اسی لیے دنیا میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ بشارتیں سنائے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بشیر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بشارت سنائی ہے، بشارتوں کے ذریعے سے امت کو اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا جنگ احد کے موقع پر، یہ آنے والے چھتے کو جو مجھ سے دور کرے گا، ہٹائے گا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ ایک صحابی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر گئے، پوری ہٹا کر آئے، بلکہ حضور کی طرف منہ کر کے ٹھہر گئے، آنے والے سارے تیر میرے جسم پر پڑیں گے پر میرے نبی کے اوپر کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، میرے نبی کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھے۔ اور منہ اس لیے نبی کی طرف کر کر ٹھہرے ہیں، تیر کی طرف اگر منہ کر کے ٹھہرے، انسان کی فطرت ہے ڈر لگے گا، تیر اگر آ جائے تو ڈرے گا، ڈر کر ہٹے گا تو انسان، پھر یہ تیر نکل کر حضور کو جا کر لگے گی، تو پھر میری زندگی میں زندہ ہوں اور حضور کو تیر لگے۔ ارے بتاؤ، اس زمانے کا مسلمان حضور کے دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ارے کتنا زخمی کر رہا ہے۔ مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت مغموم ہے۔ میں نے پوچھا، نبی جی کیا بات ہے، آپ اتنے مغموم، آپ کے اندر اتنا غم کیسے ہے؟ آیا آپ کافروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ایمان والوں کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے غم ایمان والوں کے بارے میں ہے تو میرا مسلمان، مگر اس کی زندگی تو کافروں جیسی ہے۔ ابھی اس کے دل و دماغ میں ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی اس کے اندر فکر آخرت نہیں آئی۔ ارے دیکھو نا میرا امتی کیسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی طرف اشارہ کر کے بتایا، ہے تو میری اولاد مگر اس کا چہرہ میرے دشمنوں کے جیسے ہے، اس کا لباس میرے دشمنوں کی طرح ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہدایت والی زندگی ملنے کے بعد اب ہمیں کسی غیر کے طریقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس پر راضی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ہم اس پر راضی نہیں ہے، بلکہ ہم ہمارے نبی کا ایک طریقہ بھی ہم بدلیں گے نہیں، بلکہ ایک طریقے کے لیے جان دے دیں گے کہ جس فصل ہونا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو اگر ہم بجا لائے، اگر ہم اس پر فخر محسوس نہ کریں، پھر پیارے بھائیوں، محبت کس چیز کا نام ہے؟ ارے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے آج ہم یہ سب اس محفل میں طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہمارا جینا اللہ کے لیے ہے، آج سے ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے، آج سے ہماری وفاداری اپنے نبی کے ساتھ وفاداری ہوگی، صورت میں بھی وفاداری ہوگی ہماری نبی کی،
सीरत में भी वफादारी करेंगे अपने नबी की, और अंदर के शरीरत में अंदर का गम वो गम बनेगा जो गम मेरे और आपके नबी को सता रहा था, मौत तक सता रहा था। अरे बताओ उस नबी की जिंदगी को क्या बयान किया जाए? अरे पूछो हजरत आयशा से, बयान करेंगे हजरत आयशा? कहाँ तक बयान करें हजरत आयशा? क्या कहते हैं? मैंने पूछा नबी जी कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दीन के सिलसिले में किस मौके पर हुई? कुर्बान जाए हमारे नबी पर। क्या कहते हैं? जिस दिन मैंने अपने आप को ताइफ वालों पर पेश किया, मैं बड़ी उम्मीद के साथ गया कि मैं हो सकता है कि वो सरदार ईमान ले आए तो फिर मेरा काम चल जाएगा, मगर मुझे उस दिन जितनी तकलीफ हुई है, मेरा दिल जितना छोटा हुआ है, इतनी मुझे तकलीफ कभी नहीं हुई। अरे मेरे आपके लिए है ना, उड़ने वाले पैगंबर, अल्लाह को तसल्ली देना पड़ा, लाल्ला का बाकी नफ्से अल्लाह यकून मोमिनीन। अरे मेरे और आपके लिए बेचैन होने वाले पैगंबर, दुनिया में भी बेचैन, कब्र में भी बेचैन। उस पैगंबर का कहना यह है, अरे लोगों तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर मैं खींच के जा रहा हूँ, मैं हिदायत की तरफ बुला रहा हूँ, नूर हिदायत की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की तरफ खींच के ला रहा हूँ, मगर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें मेरे हाथों से निकल निकल कर जहन्नम की तरफ जा रहे हो। इसलिए प्यारे भाइयों, बहुत जिंदगी हमारी निकल चुकी है, अब बची खुची जिंदगी है, अब मगरिब का वक्त भी है। अब हम अल्लाह से ये दुआ मांगे कि आज से हम इंशाअल्लाह अपने नबी के साथ वफादारी की जिंदगी गुजारेंगे। उसके लिए अपने जान को माल को लेकर खुदा के रास्ते में निकलेंगे, अपने दीन को संवारेंगे। अरे दीन संवर जाए, सबसे पहले दुनिया संवरेगी, आखिरत संवरेगी। दीन संवारना हमारी जिम्मेदारी है, दुनिया और आखिरत का संवारना वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। इसलिए प्यारे भाइयों, इसलिए हमारा इज्तिमा माशाअल्लाह आज पहला दिन है, बहुत सारा मजमा आ गया। देखो भाई, हम जिन भाइयों को यहाँ तस्वीर करके लाए हैं, हमारी गुजारिश है उन भाइयों को हम बिठाएं। इज्तिमा में लाके छोड़ने से अल्लाह नहीं मिलता। अरे जब तक एक एक मुसलमान को अल्लाह की दीन की निस्बत से तैयार न कराएं, उसके अंदर फिक्र पैदा ना हो, अरे मैं तो आखिरत वाला हूँ, अरे मैं तो ईमान वाला हूँ, पर ये कि मेरे अंदर ईमान है कि नहीं, मुझे कितनी मेहनत की जरूरत है। इसलिए प्यारे भाइयों कि हम जितने साथियों को हम तश्कील करके लाए, उन सारे साथियों को मगरिब के बाद भी माशाअल्लाह बयान होगा। मगरिब के बाद का बयान बड़ा कीमती बयान है। इसलिए आप हज़रात से हमारी गुजारिश है, हम खुद बैठे अपने साथियों को यहाँ बिठाने की फिक्र फरमाएं। अब माशाअल्लाह बचा कुछ वक्त रह गया, अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ने कहा इब्राहिम अपने दिल को पानी से धो। हज़रत इब्राहिम ने कहा अल्लाह पानी तो दिल तक नहीं पहुँचेगा। अल्लाह ने कहा मुझे भी मालूम है पानी दिल तक नहीं पहुँचेगा, हाँ एक पानी ऐसा है जो तुम्हारे दिल को धो सकता है, वो है तौबे का पानी। अगर तौबा करे तो फिर ये तौबे का पानी तुम्हारे दिल को पाक करेगा, साफ करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। जो कुछ कमी हो गई है, हम अगली जिंदगी को इंशाअल्लाह हम आखिरत वाली दीन वाली बनाएंगे। इसके लिए जो है इंशाअल्लाह दुआओं का जिक्र का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।